یہ مسلمان نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہے. یہ صرف لوگوں کا خون پینا اور لوگوں کو بچوں کو کرنا چاہتے ہیں. ان کا ریلیجن یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر ظلم ڈھاؤ، پیسے بناؤ. جب وزیر خارجہ ملک کی جو انڈیا میں گئے اور جب ملے اس کے بعد ساری چیزیں شروع. منافقی جو ہے جو ان کا وزیر خارجہ ہے اپنے گریبان میں جا کے دیکھتا یہ اٹھ کے وہاں سے انڈیا چلا گیا. انڈیا نو ان کو پیسے بھی دے رہی تھی، ان کو ڈائریکشن بھی دے رہی تھی، یہ ان کے جوتے بھی چاٹ رہے تھے. السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سر پاک افغان جو ابھی سیز فائر ہوا ہے، جنگ بندی ہوئی ہے، کیا ایس او پیز ہیں؟ اور یہ پہلا فیز تھا، دوسرا فیز اب 25 کو ہونے جا رہا ہے، تو اس میں کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں؟ اور ابھی یہ جو ایک ہوئی ہے میٹنگ یا بیٹھک ہوئی ہے، اس میں کیا چیزیں طے پائی ہیں سر؟ بہت بہت شکریہ حسنین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جو آپ جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں اور جو آپ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک سیز فائر کے لیے جو ایک بات چیت ہوئی ہے، ابھی اس کی فائنل ٹرمز اینڈ کنڈیشن تمام معاہدے کی ابھی دوسرے فیز میں جیسے آپ نے کہا چلنی ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ سیز فائر کا کیا مطلب ہے. سیز فائر کا مطلب فائر ختم. اب فائر کیوں روک دو؟ اس فائر روکنے کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر دو اینگل بڑے جاننے ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے ہم افغان اور پاکستان کے ریلیشن شپ کی ہسٹری تو بہت دفعہ ٹریورس کر چکے ہیں 1947 سے آنورڈ جو کچھ انہوں نے کیا یا ہم نے جتنے افغان مہاجرین رکھے یا کس طرح پاکستان نے سوویت ہمیں نقصان کیا ہوا. اور میرے سننے والوں کو میں کہوں گا بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ اگر آپ پاکستان کا کنٹریبیوشن جاننا چاہتے ہیں افغان وار کے اندر جو سوویت یونین نے جو حملہ کیا تھا، تو ایک بڑی مشہور کتاب ہے چارلی ولسنز وار. وہ پڑھے چارلی ولسنز وار. چارلی ولسن وہ شخص تھا جس نے امریکہ نے افغانستان کی جنگ کے دوران جب رشیا نے حملہ کیا اسپیشل نمائندہ اپوائنٹ کیا تھا جب پوری وار کو آرگنائز کیا. پاکستان آتا تھا، مصر سے اس نے ہتھیار خریدے، جو طالبان، پھر اس نے ایڈوکیٹ کیا امریکہ کو کہ افغانستان کو اسٹنگر دیں گے تو یہ رشین فورسز آ جائیں گی. اسٹنگر ملے، ڈیلیور ہوئے، جس سے انہوں نے رشین ہیلی کاپٹرز کو پاکستان سے لوگ گئے تھے، ہماری آئی ایس آئی کے لوگ گئے تھے، انہوں نے اسٹنگرز کو کے ذریعے اٹیک کیا اور وہ گرے اور پھر رشیا چلا گیا. اب وہ ہم بارہا وہ چیزیں کہہ چکے. اب اس کے بعد جب ادھر افغانستان کے اندر امریکن گئے تو پاکستان نے شکر ادا کیا امریکن لوگوں نے. انہوں نے آ کے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا جیل کے دروازے کھول دیے. اس کے اندر جتنے یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے تمام لوگ نکل کے باہر آ گئے. وہ دہشت گرد تنظیموں کے وہ نمائندے تھے جب پاکستان نے ضرب عزم اور جتنے آپریشن کیے تھے اس کے نتیجے میں یہ جو ہے اپنا ایکسفلٹریٹ کر کے اور افغانستان کے اندر چلے گئے تھے. اس دن طالبان اور امریکن کی لڑائی ہو رہی تھی آپس میں، تو وہاں ہی چلے گئے. تو وہاں جیلوں میں بند کر دیا تھا امریکن نے اس کو. انہوں نے چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد پھر انہوں نے ان کو علاقے الاٹ کر دیا. افغان انٹرم جو آکوپیشنل منافقین کی گورنمنٹ ہے کہ گل بہادر کو کہا تم کنڑ میں چلے جاؤ، ایک کو کہا تم نورستان میں چلے جاؤ، ایک کو کہا کہ تم جو قندھار میں آ جاؤ. اس طرح کر کے انہوں نے علاقے بانٹ کے وہاں ان کے سیف ہاؤس سے، وہاں ان کے ٹریننگ کیمپ، ان کی لاجنگ فیسلٹی سب کچھ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گریجولی جو امریکن $7.2 بلین کا جو اسلحہ چھوڑ کے گئے تھے جس میں تمام خودکار ہتھیار بھی تھے، اپنا لیزر گن بھی تھے، وہ ان کے حوالے کر دیے اور ان کو کہا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی بات کر. ساتھ ہی انہوں نے اس سے پہلے بھی جب آپ کو پتا ہے راک اور مساعد کا ایک نیکسس تھا جو انڈیس جو پرانی ان کے ساتھ، اس کو انہوں نے ایکٹیویٹ کروایا راک اور انڈیا کو کہہ کے، اور راک سے اور انڈیس کے ذریعے پیسے لے کے انہوں نے اور امریکن جو پیسے وہ ان میں تقسیم کر رہے. لیکن سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہ وزیر خارجہ ملتقی جو انڈیا میں گئے اور جب ملے اس کے بعد ساری چیزیں شروع ہو گئی، فوراً فائرنگ شروع ہو گئی. میں آپ سے یاد کروں کہ یہ بیک گراؤنڈ کر رہا تھا اور اس بیک گراؤنڈ کے نتیجے میں ان کو اچھا خاصا ہم نے مطلب جواب بھی دیا. وہی نا، اس بیک گراؤنڈ کے نتیجے میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کی واردات ہو رہی تھی اور بے تحاشا وارداتیں ہو رہی تھی. آپ کو پتا ہے کتنے سارے لوگ ہمارے شہید ہوئے. تو پاکستان بارہا ان کو کہہ رہا تھا کہ جی آپ اس دہشت گردی کی وارداتوں کو بند کریں، آپ دہشت گرد گروپوں کو سپورٹ کریں. آپ کی سائل استعمال ہو رہی ہے. آپ نے حرمین شریفین میں بھی اور اپنا دوحہ میں بھی کہا تھا کہ آپ کی زمین جو وہ نہیں، لیکن یہ مانے نہیں اس کے بعد. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیے جب سے یہ آئے ہیں
پچھلے 3-4-5 سال میں پاکستان نے اس چیز میں پاکستان کے وزیر دفاع اور DGIS کے 2 دورے ہیں جو افغانستان میں اس چیز کو ریئلائز کرانے کے لیے کی گئے کہ آپ دہشت گردی پاکستان میں بند کریں. اس کے بعد نمائندہ خصوصی پاکستان کے جو افغانستان کے لیے ان کے 5 دورے ہیں, کم از کم 5 دورے ہیں ان کے. اور اس کے بعد سیکٹری جو ہے پاکستان کا فورن سیکٹری وہ کوئی 6-7 دفعہ افغانستان گیا. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے پاکستان کا, اس نے افغانستان کا دورہ کیا. جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹیز کے ہیں, ان کی 8 میٹنگ ہوئی ہیں. یعنی جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان, آکوپیشنل منافقین کی جو ایک آکوپیشنل اپنا گورنمنٹ ہے اس کے درمیان 8 میٹنگز ہوئی. اس کے بعد 225 کتنی 225 بارڈر فلیگ میٹنگز ہوئی ہیں ان 4-5 سالوں میں. 836 پاکستان نے احتجاجی مراسلین کو جمع کرائے ہیں کہ باپ کے اندر سے دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے. 13 ڈیمارش آپ کو پتہ ہے جو فورن منسٹری ایشو کرتی ہے, وہ 13 ڈیمارش ایشو ہوئے ہیں. لیکن ان تمام ایفرٹس کے باوجود یہ چونکہ انڈیا سے اور سے ان کانٹیکٹ تھے اور انڈین را ان کو پیسے بھی دے رہی تھی, ان کو ڈائریکشن بھی دے رہی تھی, یہ ان کے جوتے بھی چاٹ رہے تھے. امریکن ان کو پیسے بھی دے رہے تھے, امریکن بھی ان کو ڈائریکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کی سرزمین کو ہاٹ رکھو کیونکہ ان کو سوٹ کرتا ہے سی پیک یہاں پہ ڈیولپ نہ ہونے پائے. تو یہ کانسپریسی کے طور پہ یہ چیز چل رہی تھی. لیکن یہ چلو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی, پاکستان نے سارے ایفرٹس کی, ہم نے کتنی ہماری جانیں ضائع ہوئی. ابھی 1 ہفتے میں کتنے, ایک لیفٹیننٹ کرنل 2 مہینے کتنے 10-11. تو اب یہ تو چیزیں ہو رہی تھی. اب وہ اس کے اوپر ایک واسکو فارمیٹ کی میٹنگ ہوئی, وہ ہم نے کور کیا, جائے ایران نے چائنا نے ان کو کہا کہ تم دہشت گرد ہو, یو آر اے ٹیررسٹ اسٹیٹ, تمہارے گھر کے اندر 33 دہشت گرد تنظیمیں پلپ نہیں ہیں, تم القاعدہ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہو, تم ETIM جو اب چائنا کے اندر لڑتی ہے تم اس کو اسپیس پرووائڈ کر رہے ہو کہ وہ زنجیانگ پروونس میں جا کے وہاں دہشت گردی کرے, اس کو ختم کرو, اپنے گریبان میں جا کے دیکھو. اب بجائے اس کے یہ منافقی جو ہے جو ان کا وزیر خارجہ ہے اپنے گریبان میں جا کے دیکھتا, یہ اٹھ کے وہاں سے انڈیا چلا گیا. انڈیا میں اس کو نجیت کمار ڈیول اور ان کے جے شنکر نے اور انڈین آرمی کے جو MO ہے جس سے اس کی ملاقات ہوئی تھی, اس نے ان کو ڈائریکٹ کیا کہ آپ اپنی فورسز کو جنریٹ کرو بارڈر کے اوپر. تو ان کی ایک دم جو وہاں سے ڈائریکشن آئی تو ایک دم افغان آرمی جو ہے وہ بھی بارڈر کے اوپر آ کے بیٹھ گئی. اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق نہیں ہے دہشت گرد تنظیموں سے, ان کا کنٹرول نہیں چلتا. لیکن اگر آپ انالیسس کریں گے تو اپر کرم سے لے کے اسپن بولدک تک جہاں جہاں افغان آرمی کے لوگ آئے تھے, ٹینک آئے تھے, ہمویز آئی تھی, کوئی آرٹلری گن آئسولیٹڈ آئی تھی, جو بھی چیزیں آئی تھی اس کے ساتھ ساتھ کوئی اگر کہیں 200 افغان آرمی کے لوگ تھے تو 200 ہی فتنہ الخوارج اور یہ جو تنظیمیں ہیں ان کے لوگ بھی وہ کالے کالے کپڑوں میں, وہ انہوں نے وہ صافے باندھے ہوئے اور وہ ٹوپیاں پہنی, وہ بھی وہاں پہ موجود. تو اگر ان کا کنٹرول نہیں ہے, ان کا جھوٹ, ان کا نفع نہ, یہ بہت جھوٹے, دے آر کمپلسیو لائر. یہ مسلمان نہیں ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, یہ ایون دے آر ورس دین دی ان جو پہ بلیم کرتے ہیں. یہ خوارجیوں کی بھی بدترین کلاس ہے جو آپ آج کل ہیبت اللہ اور اس کے 31 ممبران کے طور پہ آپ کو نظر آ رہی ہے, جس میں 21 پاکستان کے مخالف ہیں. یہ صرف لوگوں کا خون پینا اور لوگوں کو, بچوں کو کرنا جانتے ہیں. ان کا ریلیجن یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر ظلم ڈھاؤ, ان کے اوپر ان کا خون پیو اور پیسے بناؤ. اب اس کے اندر ہوا کیا, اس سے پہلے ایک اور چیز افغانستان کے لوگوں کو پتہ نہ چلنی چاہیے جو مبینہ طور پہ آ رہی ہے, میں اس کا وٹنس تو نہیں ہوں لیکن اس کی خبریں بڑی آ رہی ہے. وہ یہ کہ ایمن الزویری جب افغانستان میں تھا نا تو وہ ٹھہرا ہوا تھا ایک سیف ہاؤس میں, ایک گھر میں, اور اس کا کچھ لوگوں کو پتا تھا. اس کو ان کے مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا ڈیفنس منسٹر جو ابھی وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ نیگوسیشن کر رہا ہے پیچھے, اس کو بھی پتا تھا کہ ایمن الزویری, اس نے ٹپ پرووائڈ کیا امریکنز کو کہ ایمن الزویری وہاں پہ موجود ہے. تو جب دوحہ میں یہ تھے ایمن الزویری کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور ایمن الزویری جو ہے وہ مر گیا. اس کی ہیڈ بنی مبینہ طور پہ یہ کہتے ہیں اس کی ہیڈ منی, یہ جو ان کا ڈیفنس منسٹر ہے ملا عمر کا بیٹا, اس نے کہ پوری ہیڈ منی اس نے ریسیو کی ڈالر کی صورت. اسی لیے جب اشرف غنی بھاگا تھا تو ڈالر لے کے بھاگا تھا, حامد کرزئی بھاگا تھا تو ڈالر لے کے بھاگا تھا. یہ بھی ڈالروں کے پجاری ہے. تو اب جب انہوں نے اتنی فوج جمع کر لی, پاکستان کی آرمی 20 سال سے وہاں ڈپلائڈ ہے اپر کرم سے لے کے اوپر, کیا پاکستان کی آرمی نے کبھی حملہ کیا افغانستان کی سوائل کے اوپر؟ ایک انسٹنس مجھے بتا دیں. انہوں نے اس فوج کو جمع کر کے اور انہوں نے اوفنسو پوسچر لے کے پاکستان کی پوسٹوں پہ حملہ کر دی. پاکستان نے پھر اس کا جواب دیا. تو اب یہ جو چیزیں ہو چکی ہیں
اس کے اوپر یہ سیز فائر کی جو میٹنگ ہے، جو دوحہ میں چونکہ پہلے بھی میٹنگ ہوئی تھی تو دوحہ نے دوبارہ کام کیا، بلایا، قطر نے بلایا، چلے جب دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے نیوٹرل باڈی آتی ہے، وہاں پہ بات چیت ہوئی۔ پاکستان نے اپنا سٹانس سیدھا رکھا ہے کہ آپ کے ملک سے جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اس کو رکنا چاہیے، اور جو آپ کی اوفینسو پوسچر ہے، جو ٹروپس ڈپلائیڈ ہے، ان کو پیچھے، اس کے اوپر وہ سیز فائر ہوا۔ اب اس کے آگے جو کلوزز ہیں کہ کس طرح کر کے آپ نے جوائنٹ ورکنگ گروپ بنانا ہے، کس طرح آپ نے خارج کو کنٹرول کرنا ہے، ان سے ویپنز کس طرح واپس دینے ہیں، ابھی جو ویپن پڑے ہوئے ان کو آگے کسی کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کرنا، ٹرانزٹ ٹریڈ کو کس طرح کھولنا ہے کا یاد رکھیے آپ حسنین۔ کل جو ہے وہ خرلاچی جو کراسنگ پوائنٹ ہے وہاں پہ ہزاروں، اور وہاں افغان ڈرائیورز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے ہماری جان بچاؤ، اس اسٹیٹ کو کھولو، ہم مر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے افغانستان سے جو کولا آتا ہے اس کے لیے ایک ٹرمینل بنا ہوا ہے بجوڑ میں، وہاں جا کے وہ ان لوڈ ہوتا ہے، تو کتنے لوگوں کا روزگار چلتا ہے۔ تو اس کا یہ افیکٹ ہے کہ ٹریڈ بھی رکی ہوئی ہے۔ تو ابھی اس سیز فائر کی وجہ سے افغانستان کے عوام کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، ٹریڈ کو بھی فائدہ ہوا ہے کہ چلو اب کراسنگ پوائنٹ کھل جائیں گے، وہاں سے بھی ٹریڈ چیزیں یہاں سے بھی جائیں گے۔ اب اس وقت تو رک گیا ہے، ان کی جو پوسٹیں ہیں یا وہ جہاں پہ وہاں پہ کوئی اوفینسو ابھی ڈپلائمنٹ میں، جو ابھی تک میری کل میں نے پتا کیا ہے وہ اوفینسو نیچر کی ڈپلائمنٹ نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان آرمی بھی جو ہے وہ بھی اپنے ہتھیار جو ہے وہ تھوڑا مطلب وہ بھی اس چیز پہ عمل کر رہے ہیں، اور پاکستان آرمی کو انسٹرکشنز بھی ہیں کہ آپ نے کسی قسم کی کوئی انیشیٹو لے کے کوئی فائر نہیں، پاکستان نے پہلے بھی نہیں کیا۔ اب جو 25 کو جو ہونا ہے اس کے اندر اس کی موڈیلٹیز طے ہوں گی، اور وہ ترکی میں ہونا ہے۔ اس میں بھی ٹرکی نے بہت رول پلے کیا ہے، چائنا نے پلے کیا ہے، ایران نے پلے کیا، دے آر دی گارنٹر۔ تو آئی فور سی کہ اگر وہاں پہ جو موڈیلٹیز ہے وہ ریئلسٹیکلی طے ہوں، جن کا جو پوائنٹ ہے وہ صرف فزیکل چیزوں سے نہیں بلکہ نیریٹو سے بھی ریلیٹڈ ہو، کہ یہ نیریٹو جو ہے دہشت گردی کا، اس کو بھی کل کیا جائے، اور جو اسلام کو جو بدنام کیا جا رہا ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، خارجی کی جو حرکتیں ان کو بھی کم کیا جائے، افغان آرمی اور خارج گروپ کا کانٹیکٹ بھی آپس میں توڑا جائے، یہ جو خارج وہاں پہ ان کو ہارنس کیا جائے افغانستان کے اندر۔ تو یہ تمام چیزیں، اور جوائنٹ ورکنگ گروپ کے اندر آپ کے اوپر جو کنفیوژن ہوگی، آپ باتیں کرتے رہیں گے تو پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو سیز فائر کا ماہرہ ہوا ہے یہ ایک امن معاہدے میں کنورٹ ہو سکتا ہے، اور یہ لانگر فیسز میں پاکستان افغانستان دو ماضی میں تو ایسا نہیں رہا، لیکن کہتے ہیں کہ امیدیں باہر رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ۔ تو امید کرتے ہیں کہ جب ٹرکی اور وہ میڈیٹ کریں گے تو ایک بہتر صورتحال سامنے آئے۔ جی سر، بہت شکریہ، تھینک یو۔